نا حالات بہت خراب ہیں، ہم کیا کریں؟ حالات ابھی اتنے خراب نہیں ہیں جتنے پہلے خراب تھے۔ حالات پہلے سے 100 جگہ اچھے ہیں۔ اب کب حالات اچھے تھے مجھے آپ بتائیں؟ اسلام اور مسلمانوں کے لیے حالات کب اچھے تھے؟ مسلمان کو ہمیشہ آگ کے انگاروں کے اوپر رہ کے زندگی گزارنا پڑتی ہے، ہمیشہ آگ کے انگاروں پر۔ کب اس مسلمان کی زندگی آگ کے انگاروں پہ نہیں ہے؟ آپ علماء کی تقریر کو سمجھتے ہیں، حلوہ سمجھتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کو زمانہ تھا، یار کیا رولا تھا، شیطان بھی آپ کے نام سے راستے بدل دیا کرتا تھا، روم اور ایران کے بادشاہوں کو پسینے آتے تھے، یار رولا ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں تھا۔ حضرت عمر کی محنت کو بھی تو نے دیکھا ہوتا، حضرت عمر کی مشقت کو بھی۔ آپ مجھے بولنے نہیں دو، میں ادھر لگاتا ہوں، آپ ادھر ہاتھ لگا دیتے ہو، اس کو دباؤ نہیں، میں نہیں بول پاؤں گا، یا تو اس کو بڑھا دیجیے آواز کو، ورنہ میں بغیر میں کے بول دوں۔ بولنا بڑا مشکل کا کام ہے، ان کو بٹن دبانا بہت آسان کام ہے۔ ہم جیسی اپنی آواز بڑھاتے ہیں یہ فوراً اس کو ایسے کر دیں گے، ختم ہو گیا بس۔ آواز میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو میں بیٹھا تھا، آپ کا میچ چل رہا تھا، وہ مزہ ہے ہی نہیں آواز نہیں، ورنہ اس وقت بڑا اچھا بول رہا تھا یہ میں کام رہا۔ اصل میں ایک کمزور آدمی ہوں، رحم کرو اللہ کے لیے، دعا کروں آپ کے لیے۔ اور تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے میں نے جا کے کل بھی تقریر کرنا ہے، اس لیے میں بہت تیزی سے آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر، تو حضرت عمر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا تو دل بڑا باغ باغ ہو جاتا، ارے یار عمر کا زمانہ کیا زمانہ تھا، حلوہ نہیں تھا۔ حضرت عمر ایسے نہیں تھے فجر میں سو رہے تھے، حضرت عمر ایسے نہیں تھے کہ عشاء میں موبائل چلا کے بات کر رہے تھے، مسجد میں 2 بوڑھے نماز پڑھ رہے تھے اور خالی ایک امام تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں خدا کی قسم مسجد نبوی میں مسلمان موجود ہوا کرتے تھے، مسجد آباد ہوتی تھی، مسجدیں بھری ہوتی تھی، جتنے مسلمان ہوتے تھے زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، چہروں پہ تالیاں ہوتی تھی، سر پہ امامہ سجتا تھا، جدھر سے محمد کے غلام نکلتے تھے زمانہ کہتا تھا کہ محمد کے غلام جدھر سے نکل جاتے ہیں میدان اپنے نام کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضرت العلامہ مفتی محمد غلام صاحب قبلہ بشر دستار بندی۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اب ماحول خراب ہے تو صحیح کب تھا یہ بتا مجھے، اسلام پہ چلنا آسان کب تھا؟ جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا وہ کام اب کر کے دیکھ لے، خدا کی قسم اگر ناسب دلوں میں گھس جائے تو میرا نام کر کے تو دیکھ لے، اگر سب نہ دلوں میں گھس جائے تو میرا نام پھیر دینا، جتنے بھونک رہے ہیں سب کی زبانوں کو اگر تالے نہ لگ جائے نا تو میرا نام پھیر دینا۔ ہم تو خالی گوشت کھانے کے مسلمان ہیں، حلوہ کھانے والے مسلمان بس، زیادہ ہے تو ہمارے نامہ اعمال میں جمعے کی نماز بس، اور وہ بھی جمعے کی نماز ایسی کہ جس میں وضو کرنے کا طریقہ تک یاد نہیں۔ اللہ اللہ خراب حق ہے۔ ہے۔ وہ بھی نماز ایسی کہ جس میں غسل کا طریقہ یاد نہیں، جس میں سنت کا طریقہ یاد نہیں، فرض کا طریقہ یاد نہیں۔ جب مجھے بتاؤ معاملہ تمہارا زیرو ہے تو نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے تو رزلٹ اب بھی بہت اچھا ہے، اب بھی بہت اچھا ہے جی مفتی صاحب قبلہ، اب بھی بہت اچھا ہے، بے شک بے شک بے شک رزلٹ دیکھا جائے تو بھی بہت اچھا ہے۔ بے شک بے شک۔ خدا کی قسم اگر جتنے سست اور غافل تم ہو، اگر عمر کے زمانے کے لوگ اتنے غافل ہوتے تو مدینے میں مسلمان کا نام نہ ہوتا، جی 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 بے شک بے شک۔ کیا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ آج کوئی اسلام کے لیے برائی لینے تیار نہیں ہے، آج کوئی دین کے لیے برائی لینے تیار نہیں ہے۔ آج ہی اگر گاؤں میں کوئی حرام کام ہو، کوئی عالم دین کھل کے مخالفت کر دے تو کم لوگ تو عالم کے ساتھ ہوتے ہیں، زیادہ ان غنڈوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی حال ہے مفتی صاحب، یہی حال ہے۔ کہتے ہیں مولانا آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی حضرت، آپ کو یہ سب کیا بات پڑی تھی یہ سب بات کرنے کی، یار گاؤں میں تفرقہ ہو گیا۔ امام صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی، یار لوگ ناراض ہو گئے، ارے کان کھول کے سن، لوگ راضی ہو یا ناراض ہو، اسلام کے لیے بولنے والے ہمیشہ سر چڑھ کے بولتے ہیں۔ کون ہے بولنے والا مجھے بتاؤ؟ اپنے لیے زمانہ بول رہا ہے، خاندان کے لیے بول رہا ہے، لڑ جاؤ گے
اسلام کے لیے کون ہے کہ لاؤ آج میں لڑ جاؤں گا؟ مجھے بتاؤ. کہتے ہیں کہ یار ماحول خراب ہے, ڈی جے نہیں رک رہا گاؤں میں, تو بھی تو رک جا. اگر گاؤں میں کوئی ڈی جے بجا کے بارات کرنے کے لیے جا رہا تو اتنا کر لے کہ بارات میں نہ جاؤ. اتنا تو کر ہی سکتا ہے نا. اچھا اور کچھ نہیں کرتا, اتنا تو کر لینا. اکیلا جب اس کا باپ اور دولہا خالی دونوں باپ بیٹے بارات میں جا رہے ہوں گے, زمانہ تھوکے گا نہیں اس کے اوپر؟ اب بغیرت کہاں گئے جو 300 لوگ لگوا کے گیا تھا؟ جب دن رکھا گیا تھا تو 300 باراتی آئیں گے, کہاں ہے؟ خالی تیرا باپ اور تو ہے تو کہے گا رات ڈانس پارٹی کر لیا تھا اس لیے سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا ہے. دیکھ لینا اگر حالات پہلے جیسے نہ ہو جائے تو نام پھیر دینا. اب واہ واہ واہ, کیا بات ہے مفتی صاحب قبلہ, واہ 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 واہ. سوچ لیا کہ صرف مولویوں کا, جی 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 جی, بے شک بے شک. سوچ لیا کہ صرف مولویوں کا کام ہے. خدا رہا یہ مولویوں کا کام نہیں ہے, جلسے میں آنے والوں یہ تمہارا بھی کام ہے. حالات خراب ہیں, بس یہ کہہ کر کے ہم اپنے آپ کا پیچھا چھٹا لیتے ہیں. حالات خراب ہیں کہتے, مجھے ذرا بتا تو دے حالات خراب نہیں بلکہ ہم خود خراب ہیں. ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ زکات دیے ہو شاید زندگی میں کبھی زکات دی ہو حساب لگا کر, کبھی زکات نہیں دیتے. اللہ فصلیں پیدا کرتا ہے کبھی عشر نہیں نکالتے. اللہ نے مال دیا ہے غریبوں کا خیال نہیں کرتے. اللہ نے جوانی دی ہے عبادت کی طرف رخ نہیں ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے پلاٹ پہ پلاٹ, مکان پہ مکان, گاڑیوں پہ گاڑی خریدی جا رہی ہے. کبھی حج کی طرف چہرہ نہیں کرتے کہ کبھی حج بھی کر لیا جائے. مجھے بتا حالات خراب ہے کہ تو خراب ہے؟ بے شک بہت خوب مفتی صاحب. ہر جگہ حضرت مسلمان کی تو مخالفت تھی کب نہیں کہ عمر کے زمانے مخالفت نہیں کی. حضرت عمر کا وصال پوچھی علماء سے کیسے ہوا؟ تو اپنے گھر میں اپنے بستر پہ مر رہا, حضرت عمر کو خنجر مارا گیا. کہتے ہیں حالات خراب ہے, حالات خراب ہے. عمر کا زمانہ ہوتا یار, تو اگر عمر کے زمانے میں نہیں, تو اگر نبی کے زمانے میں بھی ہوتا تو ایسے ہی ہوتا. یار جب نبی کے زمانے میں ابو جہل نہ کچھ بن سکا, منافق کچھ نہ بن سکے. منافق رہے کلمہ پڑھ لیا, منافق رہے ابو جہل نے کلمہ نہ پڑھا, جاہل رہا. جلسے میں آنے والوں, اگر تو آج بھی چاہے تو اپنے آپ کو بہت کچھ بنا سکتا ہے. بے شک بے شک تیرے لیے وہی ہے, بے شک بے شک تیرے لیے وہی ہے, بے شک. نبی تیرے لیے وہی ہے. نہ تیرا قرآن بدلا ہے نہ تیرا نبی مرا ہے. نہ قرآن بدلا ہے, تیرا کم کیا ہوا ہے؟ ارے پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہوا؟ قرآن وہی ہے, ایک لفظ نہیں بدلا. یا بتا دو بدلا ہو تو نہیں بدلا نا. تیرا نبی زندہ ہے, تیرے اللہ کو وہ نیند نہیں آئی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ وہ سوتا نہ اٹھتا ہے. تو پھر تیرا کم کیا ہوا؟ کم تیرا عمل ہوا. کیوں میرے بھائی؟ کم تو تیرا عمل ہوا ہے, باقی سب کچھ ہے. جب عمل کے میدان میں تھوڑے سے نکلے تھے نا افغان میں, تو امریکہ کو کھلے. سمجھ رہے ہیں؟ سچائی یہ ہے عمل تیرا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جس میدان میں تو عمل خدا کی قسم کر لے گا نا, دنیا تیرے پیچھے ہو جائے گی. کبھی اسلام کی پگڈنڈیاں, کبھی اللہ کو ماننے والوں کے راستے آسان نہ تھے. اللہ کو ماننے والوں کے راستے ہمیشہ دشوار و مشکل رہے. حلوہ نہ سمجھو یار اسلام کو, قربانی مانگتا اسلام. حلوہ نہ سمجھو, اسلام پہ چلنے والوں کے لیے آسانیاں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا سورہ بقرہ میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائیں گے ہم تمہیں مال کے ذریعے, پھلوں کے ذریعے, کبھی جان کی کمی کر کے, پھل کی کمی کر کے, مال کی کمی کر کے. طرح سے آزمائیں گے تمہیں. کبھی پھل کم کر دیں گے, کبھی مال کم کر دیں گے, کبھی غربت دے دیں گے, کبھی جان کم کر دیں گے, کبھی بیماری دے دیں گے, کبھی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے. آزمائیں گے, لیکن اگر صبر کے دامن کو نہ چھوڑا نا تو خوشخبریاں تیرے لیے ہیں. جی جی جی, بولو یار سبحان اللہ. بے شک خوشخبریاں کیا ہیں؟ تیرے لیے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو صبر بھی نہیں ہے. ہم تو خالی جمعے کی نماز پڑھتے سوچتے ہیں کہ بعد جمعے کی نماز پڑھائے, اب تو خالی سے فون لگاتے ہیں نا, فوراً سن لے جو کہیں وہ جبریل لے کے آ جائے. اچھا حضور آپ نماز پڑھ لی تھی, کیا چاہیے؟
کہ وہ فلاں میرا مخالف ہے مر جائے کہ بالکل زمین میں دم. یہ سوچتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد تو میں ایسا پیرانے پیر ہو جاؤں کہ جو کہوں وہ ہو جائے, اور نہ ہو تو اپنے آپ کو سوچتا ہے کچھ ہو تو ہے ہی نہیں. پیرانے پیر کے لوگوں نے گالیاں دی ہیں. اور تیری تو اوقات کیا, نبی کا سگا نواسا جس کے لیے نبی سجدے سے سر نہ اٹھائے, اس حسین کو بھی لوگوں نے خنجر مارے. قرآن اپنی جگہ سچا تھا, آزمائیں گے تمہیں. تو اگر تم نیک ہو واقعی تو اللہ تمہیں آزمائے گا. تم پریشانی میں پڑھ کر ڈگمگا نہ جانا, اس لیے کہ اسلام کی پگڈنڈیوں پہ چلنا کبھی آسان نہ رہا ہے. اللہ والوں نے کبھی پیٹ سے پتھر باندھ کے اسلام کا علم بلند کیا ہے, کبھی اللہ والوں نے پتھر کھا کے اسلام کا علم بلند کیا ہے, کبھی اللہ والوں نے گردنیں کٹا کے اسلام کا علم بلند کیا ہے, کبھی اللہ والوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے اسلام کا علم بلند کیا ہے, کبھی اللہ والوں نے دنیا کے مال کو, دنیا کی دولت کو ٹھوکر لگا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے حضرت, ماشاءاللہ. مسلمان تھا, مجھے تو نے کیا چھوڑا, تو کیا حضرت میں کچھ نہیں چھوڑتا. شرابی کے گھر کھلا دو مجھے, جواری کے گھر کھلا دو, سوریے کے گھر کھلا دو, جہاں چاہو کھلا دو. بات صحیح ہے, وہابیوں میں کھلا دو, جہاں چاہو کھلا دو, شیعوں میں کھلا دو, کہیں بھی کھلا دو. حضرت اس سے مطلب نہیں ہے, دعوت ہونا چاہیے بس, حق بات. اور میرے جلسے میں آنے والے سب اپنے لقموں پہ بھی تجھے پہرے لگانے ہوں گے, اپنے لقموں پہ بھی تجھے پہرے لگانے ہوں گے. تجھے اپنے اصول کا پابند ہونا پڑے گا. اصول کا اگر پابند نہ بنا تو خدا کی قسم حکومت نہیں رہتی. اگر اصول چھوڑ دے آدمی تو یار فطرہ مذہب کہتے رہ جائے گا. اصول تو اصول ہے, اصول تو اصول ہے. اکبر اعظم سے اس کے بیٹے نے کہا تھا, میں تجھ سے ایک ہی بیٹا ہوں, تو نے سلیم چشتی کی بارگاہ میں جا کے مجھے مانگا تھا میرے باپ, تو نے ننگے پیر جا کے دعاؤں میں مجھے مانگا تھا, میں ملا ہوں, تیری دعاؤں کا ثمرہ ہوں, تو میری بات مان جا, یہ جو کنیز ہے میرے نکاح میں دے دے. اکبر اعظم نے کہا تھا, ہم اپنے بیٹے کے دھڑکتے ہوئے دل کے خاطر ہندوستان کی تقدیر نہیں بدل سکتے. ایک باپ ضرور ہے مگر اپنے اصولوں کے غلام ہیں. ارے یار تمہارا کوئی اصول ہی نہیں. اسلام سے بڑا تو خدا کی قسم کسی کا اصول ہی نہیں ہے. سب سے بڑا اگر اصول والا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. کہیں کوئی اصول نہیں ہے. جتنی غنڈہ گردی کرو ان کا مذہب میں اتنی پختائی آتی ہے, دوسروں میں جتنی ناچ لو گا لو, لیکن اسلام کا ایک اصول, ہائے ہائے کیا ہے اسلام کا ایک زور سے بولے, اسلام کا ایک اصول ہے. وہ اصول سے اسلام کبھی اوپر نیچے نہیں ہوتا, وہ اپنی جگہ اٹل رہتا ہے, اپنی جگہ. اصول دیکھیں آپ, آج سے 50 سال پہلے 5 وقت کی نماز فرض تھی, آج بھی 5 وقت کی, 6 نہ ہو سکے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا دوسرے لوگوں کے کتنے تیوہار اور کتنے مذہب کے کام نہیں تھے جو اب ہو رہے ہیں, ہم نے سنے تک نہیں. بات غلط تو نہیں ہے نا, ہم نے سنے تک نہیں تھے کہ ان کے یہ تیوہار اور یہ بھی مذہب اور یہ عبادتیں ہیں ان کی, ہم نے نہیں دیکھی تھی اپنے بچپن میں. لیکن اب تم دیکھو کہ ایک دن میں کئی طرح کے کام معاملے نئے نکل کے آ رہے ہیں. لیکن اسلام کا اصول ہے 5 تھی تو 5 ہی ہے. چاہے مغلیہ سلطنت ہو, فاروق اعظم کا زمانہ ہو, ابو بکر صدیق کا زمانہ ہو, ٹوٹل مسلمان کا گاؤں ہو, یا کسی بھی مذہب والوں میں رہتے ہو, نمازیں 5 ہی ٹائم. بے شک بے شک. یہ نہیں ہے حکومت آ گئی تو 60 ٹائم کر لو, اب تو جہاں چاہو جب چاہو پڑھتے ہو. قرآن میں 30 پارا تھا تو 31 نہ ہو سکتا, 30 ہی رہے گا. حکومت کتنی آ جائے لیکن 31 یا 30.5 نہیں ہو سکتا. لیکن لوگوں کی حکومت آتی ہے تو ان کا مذہب بڑھ جاتا. ہماری حکومت جائے آئے مذہب اتنی رہے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں, میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ جاتا ہوں, ہے نا. ہماری حکومت آئے یا جائے, سال میں ایک بار حج فرض ہے مالدار میں تو ایک ہی بار ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم مالدار ہوگے تو ہر سال فرض ہو, نفلی کرو گے فرض ایک ہی بار ہے. ہائے ہائے یار کیا اسلام کا اصول ہے, کیا پیارا اصول ہے اسلام کا.
کیا قانون ہے اسلام کا؟ دنیا میں غنڈہ گردی بڑھی، جیسے پہلے جو قانون نہیں تھے اب بننے، میں آپ کو بتا دوں، ایک بیوی دو شوہروں کو رکھ سکتی ہے، قانون بن گیا۔ وہ چاہے کہ ایک وقت میں دو کے ریلیشن میں رہوں تو رہ سکتی ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں، قانون بن گیا۔ پہلے نہیں تھا، لیکن مذہب اسلام کا قانون جو عورتیں حرام تھی وہ کل بھی حرام تھی اور آج بھی حرام ہے۔ مذہب اسلام، بولی زندہ باد زندہ باد، مذہب اسلام، عظمت مذہب اسلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو عورتیں کل بھی حرام تھی وہ آج بھی حرام ہے، جو کل جائز تھی وہ آج بھی جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یار چلو غنڈہ گردی کا ماحول ہے، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا ماحول ہے، اب تو سب سے مذاق چلتا ہے یار، اب تو ماڈرن ماحول ہے، اب تو جدید زمانہ آ گیا، اب تو سب چلتا ہے۔ اسلام کہتا ہے وہ تیرے ہاں چلتا، ہمارے ہاں نہیں چلتا ہے۔ ہمارا اصول ہے، ہمارا اصول ہے، کیا پیارا اصول ہے یار، کیا پیارا اصول ہے مذہب اسلام کا، جو بدلتا ہی نہیں۔ بادشاہ نہ بدل سکتے، اگر کسی بادشاہ نے مائیکل لال نے کوئی اسلام کا اصول بدلا ہو تو مجھے بتائیں، بادشاہ کو لوگ بدل دیں گے اگر اسلام کے اصول کو بدلے گا؟ پورا گاؤں مل کے جاؤ، فجر کی نماز کا ٹائم بدل کے دکھائیو، یار صبح کو اٹھنے میں ذرا پریشانی ہوتی ہے، ذرا سورج نکلنے سے پہلے ایسا کرو، سورج نکلنے کے بعد رکھو۔ تم مولوی نہیں بدل سکتا، ہم مولانا ہے، دین کا اصول بتاتے ہیں مگر بدلنے کا رائٹ ہمیں بھی نہیں ہے۔ دین کا اصول ہم بتائیں گے کہ یہ دین ہے، مسئلہ یہ ہے، مگر بدلنے کا رائٹ ہمیں نہیں ہے۔ مگر آج نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے صاحبی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ تیری 3 طلاق کے فیصلے وہ کر رہے ہیں جو لفظ طلاق کا معنی ہی نہیں جانتے۔ بتاؤ مجھے، جو بل آیا طلاق کا قانون بنا، ان سے پوچھو طلاق کا معنی کیا ہے تو انہیں کیا پتا رجعی کیا ہے، بائنہ کیا ہے اور مغلقہ کیا ہے۔ لیکن جب تم بھاگو گے اسلام سے، ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز کو چھوڑ دو گے تو کوئی نہ کوئی چیز پکڑے گا۔ گھر کو خالی چھوڑ دو جنات رہنے لگتے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں آپ۔ کھیت کو خالی چھوڑ دو، ٹہلنے مت جانا، 10 سال اپنے کھیت پہ اگر 10 بیگھے کا ہوگا تو 5 ہی رہ جائے گا، 5 ختم ہو جائے گا، جانا مت تم کھیت پہ، ادھر سے مارے گا وہ، ادھر سے مارے گا وہ، ادھر سے مارے گا وہ، پتہ نہیں 5 بھی رہے کہ نہ رہے۔ تو ٹریکٹروں کی جتائی ہیں، اگر ایک پھیرا مار دیا تو پہلے تھابلے سے چلتا تھا مسئلہ، تھوڑا اتنے چلتا تھا، اب اتنے میں کام نہیں، اتنے میں ہو گیا۔ مت جاؤ بھائی، کوئی چیز چھوڑ دو گے تو وہ تو میری بات کرے، تم اولاد کو چھوڑ دو، ایسے توجہ مت دو، بگڑ جائے گی۔ چھوڑنا نہیں ہے، تمہیں اسلام کو چھوڑ دو گے تو کیسے رہ جائے گا تمہارے پاس؟ اسلام کو چھوڑ دیا، ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں؟ گاڑی کو چھوڑ دو، اسٹیئرنگ چلاؤ، گیئر ڈالو مت، اسٹیئرنگ پکڑو مت، سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، روڈ خراب ہے، روڈ یار یہ ہنسنے کی بات ہے کہ سمجھنے کی بات ہے؟ یہ مثالیں کہیں کتابوں میں دیکھو گے نہیں ملے گی، یہ فل بدی چیزیں ہیں جو اللہ دماغ میں ڈالتا ہے۔ اب تم کو روڈ خراب ہے، اسٹیئرنگ پکڑ، گیئر ڈال اور روڈ جیسا اس کے مطابق چلنے کی کوشش کر۔ یہ خراب روڈ کب تک رہے گا؟ ہائی وے بھی تو ملے گا آگے جا کے، تک ملے گا۔ ارے کب تک؟ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر، جب تو یہاں سے سرکلی سے نکلے گا، مرسینہ پہنچے گا، جھٹکے لگ گئے، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ رامپور کے 4 لائن پہ پہنچے گا، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دہلی ہائی وے پہ پڑ جائے گا، پھر تیری رفتار کو پکڑنے والا نہ ہوگا۔ مغرب پگڈنڈیوں سے نکلنے کے لیے تجھے محنت کرنا پڑے گا۔ آج اسلام پہ چلنے میں جو تجھے گڈھے دکھائی دے رہے، جو رکاوٹیں بن رہی ہیں، ذرا آگے تو بڑھ، ایک وقت وہ آئے گا تو عمر نے تجھے ہائی وے دیا تھا،
ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد اس ہائی کیا بات ہے حضرت عمر ابن خطاب نے تجھے دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچ تو یہیں بیٹھا بیٹھا کرا ماحول خراب ہے یہیں بیٹھا بیٹھا کرا ماحول خراب ہے تو ماحول تو خراب رہنا ہی ہے یہ تو ماحول اور خراب ہوگا ابھی خراب نہیں ہے جتنا 10 سال پہلے خراب نہ تھا وہ آج خراب ہے جو 20 سال پہلے خراب نہ تھا وہ آج خراب ہے اور تو ایسے ہی پڑے پڑے باتیں بناتا رہا باتیں پھانتا رہا خالی گال بجاتا رہا تو 10 سال کے بعد دیکھنا ماحول کیسا ہوگا یہ بتاؤں گا کہ ماحول کیسا آئے گا 10 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ پکڑ کے تیری داڑھی کٹائی جائے کریں زبردستی کے خبردار جو داڑھی دیکھ کے کٹا داڑھی ہو سکتا ہے وہ بھی آئے ماحول تیری بیٹیوں کو پکڑ کے اگر کوئی برقع اور حجاب میں جا رہی ہے زبردستی اس کا حجاب چھینا جائے کہ خبردار اگر اس راستے سے گزرنا تو حجاب پہن کے نہیں گزر سکتی دیکھنا بھی 10 سال کے بعد اگر یہی رہا تو یہ مولویوں کی پپوتی نہیں ہے دین کے مولوی نماز پڑھیں گے مولوی قرآن پڑھیں گے مولوی مسئلے پہ عمل کریں گے مولانا شریعت کے خلاف ہو تو پورے گاؤں میں امر اجالا کا اخبار بن کے کہتا ہے بیٹا رے مولانا تو ایسا کر رہا تھا تیرے لیے جائز کر دیا قرآن و حدیث نے مولانا کرے جب حرام ہے تو کرے جب حرام ہے مولانا شراب پی لے تب بھی گناہ اور تو پی لے تب بھی گناہ تو کہہ رہا وہ پڑھے لکھے ہیں تو تجھے پتہ نہیں ہے کہ شراب حرام ہے جتنا مولانا کو پتا اتنی تجھے پتا شراب کے بارے میں شراب کے بارے میں مولانا تو دونوں برابر ہیں کہ تو وہ پڑھے لکھے ہم تو بھی جاہل ہیں تجھے پتہ نہیں نماز چھوڑنا گناہ تجھے پتہ نہیں سود کھانا حرام ہے تجھے پتہ نہیں ڈھاکہ ڈالنا چوری کھانا حرام تو علمی تو ہے ان کے اندر کوئی مشین تھوڑی انہیں بھی پتا تجھے بھی پتا ان معاملوں میں تو اور یہ دونوں برابر ہیں کوئی تجھ سے باریکی کے مسئلے تھوڑی بدل رہے ہیں پوچھے جا رہے ہیں کہ بے کے مسائل بتا وہ تھوڑی پوچھے موٹی موٹی باتیں ہیں یہ تھوڑی پوچھی جا رہی ہے کہ بتا بھائی یہ جو مال بٹتا ہے ترکہ تقسیم ہوتا ہے ذرا تقسیم کر وہ مسائل ہیں چلو گہرے لیکن یہ موٹی موٹی باتیں تو تمہیں بھی پتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ زنا زنا ہے جھوٹ جھوٹ ہے شراب شراب ہے نماز چھوڑنا ہے نا کم بڑھتی تولنا حرام ہے یہ کسے پتا نہیں ہے میرے بھائی سب کو پتا ہے نا تو اس میں پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا سب برابر ہے پتا تو ہے نا تجھے اور اگر تجھے نامعلوم ہے پھر تو نے گناہ کر لیا تو اس کی بنیاد پہ کوئی حدیث اور کوئی قرآن کی آیت نہیں کہتی کہ لا علمی کی بنیاد پہ گناہ کر کے بچ جاؤ یہ تمہاری غلطی ہے تم نے سیکھا کیوں نہیں یہ بھی تو تمہاری غلطی ہے نا سیکھا کیوں نہیں کہتے ماحول خراب ہے ماحول خراب ہے ماحول خراب نہیں ہم خراب ہے گھر میں بیٹیاں پردے میں نہیں ہیں گھر میں فلمیں چل رہی ہیں بالی ووڈ ہالی ووڈ تیرا گھر بنا پڑا ہے نمازیں تیرے گھر میں کبھی جمعہ میں ہو جاتی ہیں فجر میں سب سو رہتے ہیں اوندے منہ پڑے ہوتے ہیں عشاء میں تیری کوئی نماز نہیں پڑھتا کہتا مولانا برکت نہیں ہوتی ہے ماحول خراب ہے تعویذ کے لیے اس میاں پہ اس میاں پہ ادھر میاں پہ ادھر میاں پہ اگر خالی تعویذ سے برکتیں ہو جایا کریں تو مولویوں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے امامت کی مدرسہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے مولوی اپنے گھر میں بیٹھے تعویذ پہ تعویذ بنا کے پہنتا رہے اور اپنے گھر میں برکتیں حاصل کرتے رہے مگر سب کچھ تعویذ سے نہیں ہوتا جلسے میں آنے والے تعویذ کی جگہ کام کرے گا اور تدبیر کی جگہ کام کرے گی ہمارے جو سیدھے سیدھے بھولے بھالے مسلمان ہیں نا کرنا کرانا کچھ نہیں ہے انہیں بس میاں کے پاس چل دیا ایک کاروبار دھندا بنا کہا تم نے کان کھول کر کے سن لو جلسے میں آنے والوں اگر خالی تعویذوں سے کام چلتا تو بدر میں میرے نبی اپنے صحابہ کو لے کر نہیں جاتے سب کے گلوں میں تعویذ باندھ دیتے چلو ابو جہل کے نام کا مر جائے گا میاں وظیفے بتا رہے میاں بیٹھا بیٹھا فالے کھول لیا جبکہ فال کھولنا جائز تک نہیں فالے کھول لیا میاں بیٹھا بیٹھا فالے کھول لیا تو سی بی آئی کا ڈپارٹ ختم کر دو میاں سے فال کھلواؤ داؤد ابراہیم کہاں بیٹھا بتا ہے کہ نہیں ہم کیوں اتنی تنخواہ دیں چوری ہو گئی سی بی آئی کو ہٹا دو سی سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت بھی نہیں ہے میاں بتائے گا اور یا پھر وہ ایک بابا ہے باگیشور دھام کا اسے لاؤ پکڑ کے بہت پرچے بنا رہا اتنا بنا پڑ جا کر چوری کھول لے کے گیا کر کے تو آگے کی بات بتا دے پیچھے کی بتا دے چوری کیوں نہیں بتا تو نے بتایا کیوں نہیں وجے مالیہ بھاگنے والا تھا پکڑ لیتے پہلے للت مودی کتنے مودی بھاگ گئے تو نے بتایا کیوں نہیں پہلے سمجھ رہے ادھر کے بابا بھی گمراہ کر رہے ہو ادھر کے بابے بھی گمراہ کر رہے ہیں بابا دونوں طرف کا گمراہ کر رہا ہے صحیح بتا رہا ہوں ان علماء کے قریب ہو جاؤ علماء سے اچھا بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں پلایا تھا اگر مولانا لوگ بہت سے تو اعلیٰ حضرت کو ولی نہیں مانتے کہتے وہ تو مولانا تھے ولی تھوڑی تھے ولی کون ہو گئے ولی کے سیم ہو
ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت پہ عمل کرے. کرامت میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کر رہا تو اس سے بڑا کرامت والا کوئی نہیں ہے. یہی کرامت ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کام نہیں کر رہا. اس سے بڑی کرامت کیا چاہیے؟ حرام نہیں کھاتا یہ کرامت ہے اس کی. جھوٹ نہیں بولتا یہ بھی کرامت ہے اس کی. پہاڑ اٹھا لینا زمین پھاڑ دینا یہ دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے ولی کے لیے. شریعت مطہرہ کا سختی کے ساتھ پابند ہو. اسلام کی پگڈنڈیوں پہ چلنا کبھی آسان نہ تھا. یار تم تاریخ تو اٹھاؤ پتہ چلتا. میں تو اپنی قوم پہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میری قوم کہتی ہے حالات خراب ہے اور یہ کہہ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے. میں تجھے بتاؤں اگر خدا کی قسم تو اپنے راستے پہ کھڑا ہو جائے گا چلے گا. اللہ سے کہے گا مولا میں کھڑا ہو گیا ہوں اب مدد کرنا تیرا کام ہے. جلسے میں آنے والے کان کھول کر کے سننا. تیرا مولا تجھے کہیں جھکنے نہ دے گا. تیرا مولا کہیں تجھے گرنے نہ دے گا. اب آ میں تجھے تاریخ کا آئینہ دکھاتا ہوں. اب میں آ تجھے تاریخ کے باغ کی سیر کراتا ہوں. آ میں تاریخ کے صحرا میں لے چلتا ہوں. سن ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کا نام فرعون ہے. قرآن میں ذکر ہے. لوگوں ذرا غور کرو. خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگا بیٹھا. لوگوں غور کرو. اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا. کہتا تھا میں خدا ہوں میری پوجا ہوگی. میں خدا ہوں میری عبادت ہوگی. لوگوں جو اسے نہیں مانتا اسے مروا دیا کرتا. جو اسے مانتا اسے چھوڑ دیا کرتا. مگر جلسے میں آنے والوں اللہ جب کسی کو تباہ کرتا ہے کسی کو برباد کرتا ہے تو اللہ کی وہ پاور ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے سامنے ابابیل پرندے کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. عشق حق زندہ باد زندہ آ جائے نا تو پھر ابرہہ کے لشکر کے سامنے ابابیل کا پرندہ بھی لا کے کھڑا کر دیتا. ابرہہ تو اپنے ہاتھیوں پہ گھمنڈ نہ کرنا. دیکھ میں وہ ہوں ابابیل پرندے سے تیرے ہاتھیوں کو کھائی ہوئی کھیتیوں کی طرح بنا دوں گا. کو ابابیل نہ چھوڑے تو پھر فرعون تیری تو اوقات کیا ہے. فرعون جب خدا بن بیٹھا فرعون کی ایک کنیز ایک خادمہ ایک نوکرانی اللہ پہ ایمان لے آئی. سبحان اللہ. کائے پہ ایمان لے آئی؟ کس پہ؟ اللہ پہ. اللہ پہ. فرعون تو خدا نہیں ہو سکتا. میرا خدا وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. میرا خدا وہ ہے جو رات کو پیدا کرتا. میرا خدا وہ ہے جو دن میں اجالا کرتا. میرا خدا وہ ہے جس نے سمندر میں پانی رکھا ہے. میرا خدا وہ ہے جس نے زمینوں میں کیڑے مکوڑوں کو زندگی عطا کی ہے. میرا خدا وہ ہے جو بنا پلر اور ستون کے آسمان کو روکے ہوئے ہے. لیکن پتہ کسی کو نہ تھا. فرعون بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے محل میں جو نوکرانی ہے یہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہے. فرعون نہیں جانتا تھا کہ یہ مجھے خدا نہیں مانتی ہے. خاموشی کا معاملہ. مگر اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا. لوگوں تمہارے دل میں کیا چل رہا تیرا مولا جانتا. تیرے دماغ میں کیا چل رہا تیرا مولا جانتا. اللہ تیرے ظاہر کو بھی جانتا. اللہ تیرے باطن کو بھی جانتا. اللہ کی نظر میں یہ ایمان والی ہے. اللہ کی نظر میں اس نے اللہ 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 دل میں صرف اللہ دل میں صرف اللہ. لوگ ذرا غور کرو. مگر کبھی کبھی دل کی بات زبان پر بھی آ جاتی ہے اور اچانک آ جاتی ہے. ایک دن فرعون کی بیٹی کی بیٹھ کر یہ کنگھی کر رہی ہے بالوں میں. فرعون کی بیٹی کے بال کو سنوار رہی ہے. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا. ہاتھ سے اچانک سے کنگھی چھوٹی زمین پہ گر پڑی. جیسے ہی زمین پہ کنگھی گری لوگ دل میں ایمان تھا دل میں مذہب اسلام تھا. کنگھی زمین پہ گری. اس نے کنگھی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا. زبان سے بسم اللہ نکل پڑا. بسم اللہ. جیسے ہی بیٹی نے دیکھی چونک گئی. کہنے لگی کس اللہ کی بات کر رہی ہے تو؟ کہنے لگی میں اس اللہ کی بات کر رہی ہوں سب کا خالق و مالک ہے. کہنے لگی میرے بابا کو نہیں مانتی تو خدا؟ تو فرعون کو نہیں مانتی معبود؟ کہنے لگی نہیں. کہنے لگی تو ڈرتی نہیں؟ کہنے لگی میں تیرے باپ کا باپ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں. اللہ ان کے دل سے سب کا ڈر نکال دیتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. وہ مچھر سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مچھر سے نہیں ڈرتا. اور جو اللہ سے ڈرتا وہ شیر سے بھی نہیں ڈرتا. غور کریں آپ. کہنے لگی تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ نہیں. پھر کون ہے تیرا خدا؟ کہنے لگا میرا وہ خدا ہے جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے. جب تیرا باپ فرعون سو جاتا ہے تو میرا خدا وہ
میرا باپ خدا ہے، تو جب یہ سو جاتا تو کون چلا رہا؟ ارے فرعون سوتا ہے کہ نہیں سوتا ہے؟ جب یہ سو جاتا ہے تو کون چلاتا؟ اور تیرے باپ کو سونے کے بعد یہ دوبارہ زندگی دیتا، وہ کون دیتا ہے؟ آئے ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگی ابھی اپنے باپ سے جا کے شکایت کروں گی۔ ہاں ہاں جس سے جا کے کر دے، مگر جو سینے میں ہے وہ نہیں نکال سکتا، وہ نہیں نکال سکتا۔ ہمارا تو چکر میں یہ اسلام چاہے کتنے ہی کم ہو جائے، دین پہ کتنے عمل کم ہو جائے، رشتہ دار ناراض نہ ہو، سب کو راضی کرتا ہے، پھر رکھ کر کتنوں کو راضی کرے؟ اس سب کو راضی کے چکر میں کھبیر کر لیا، کھبیر مکمل کھبیر ہو گیا اس کا۔ صحیح بتا رہا ہوں، پہلے پورا خاندان کا خاندان، پوری رشتہ داری کے رشتہ داری سب ٹناٹن سنی اور مسلمان ہوا کرتے تھے، لیکن آج کچھ پتا نہیں ہے کہ کتنی خبر لے کر، کتنی ملاوٹ لے کر گھومنے کرا مولانا، وہ تو پھنس گئے تھے۔ پھنس کیوں گیا تھا؟ تو نے یہ تو پہلے پتا نکال لیا، جہیز کتنا ملے گا یہ پتا پہلے نکال لیا، گاڑی کون سی ملے گی یہ پتا پہلے نکال لیا تھا، تو نے کہ رشتے میں کیا ملے گا، شادی میں کیا ملے گا، بارات میں کیا ملے گا، یہ پتا کیوں نہیں نکالا؟ عقیدہ کیسا ہے؟ کیوں نہیں پتا نکالا تم نے؟ ملاوٹ کر لیا مکمل طریقے سے، اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، لونڈیاں لے سکتے ہیں، دے نہیں سکتے۔ کون کہہ رہا لے سکتے ہیں؟ لینے میں بھی وہی بات ہے اور دینے میں بھی وہی بات ہے۔ ہم نے لٹ نکلتے دیکھے ہیں، لونڈیاں دے دی جب یا لے لی جب، بندوقیں نکلتی دیکھی ہیں جنازے پہ، جنازہ پڑا ہوا ہے، لونڈیاں لیے دیے جاؤ گے تو رشتہ داری میں، اب جب جاؤ گے تو یا تو پڑھو نماز جنازہ ان کے پیچھے، اور نہ پڑھتے تو کرو جھگڑا، کرو جھگڑا۔ اب کیا کرو گے؟ اب پڑھو گے تو ایمان گیا، کہہ رہے یار مولویوں نے تو زیادہ ہارڈ کر دیا، مولوی نے ہارڈ کیوں کر دیا؟ قرآن اور حدیث، میں نے کیا کہا، اسلام اپنے اصول سے نہیں ہٹتا۔ جو اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہے وہ مسلمان ہے ہی، اور جب مسلمان نہیں ہے تو اس کے لیے پھر دعائے مغفرت کیوں کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے لیے دعائے مغفرت آپ نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو تیرا جنازہ نکل جائے گا۔ آدمی لیے پھر وہ نماز پڑھنے میں کوئی بات نہ ہے، تو نماز ہی ابھی کیسی ہے؟ نماز پڑھنے میں کیوں بات کی تھی؟ نماز ہی پڑھنے میں تو بات ہے، اور کام کرنے میں بات نہیں ہے۔ اگر اس کی کار ہے تو چلو سوار ہو جاؤ، اس میں وہ الگ بات ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ حسین نے کہا تھا سب کچھ دے دوں گا لیکن جب بات آئے گی ہاتھ کی تو ہاتھ نہیں دیا جائے گا۔ مسلح تو امام حسین نے نہیں قبول کیا، اس کا کہا تیرا مسلح قبول نہیں کروں گا۔ باقی معاملات جو چل رہے چلتے رہے، لیکن بات جب مسلح کی آئے گی تو علی کا بیٹا گریبان پکڑ کے شام کے امیر تجھے اتار کے پھینک دے گا، اس مسلح پہ تیرا حق نہیں ہے۔ یہاں مسلح کوئی ہلکا کوئی بات نہیں ہے، نماز پڑھ لو، خبردار مین چیز تو یہی ہے۔ فرعون سے جا کے کہہ دیا اس نے، کہا وہ جو کنیزے جسے تو تنخواہ دیتا تیری خادمہ وہ تجھے خدا نہیں مانتی ہے، کہا کسی کا تو کسی اور کو مانتی ہے، تجھے بھی محتاج مان رہی ہے۔ اچھا بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا، لوگوں فرعون نے پوچھا کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ نہ۔ تو مجھے معبود نہیں مانتی؟ نہ۔ کہا مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا ڈر کیوں نہیں لگا؟ مجھے تجھ سے ڈر کیوں لگے گا؟ میں اس سے ڈرتی ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ کہنے لگا مجھے پیدا کرنے کی بات کرتی ہے تو سن، اب تیرا انجام میں نے لکھ دیا ہے، اب موت تیرا مقدر بن چکا ہے۔ جلسے میں آنے والے ذرا غور کرنا، اس نے اپنے جلادوں کو بلایا، بتاؤ کس طرح سے اسے مارا جائے۔ کسی نے کہا تختے پہ چڑھا دیا جائے، کسی نے کہا تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے، کسی نے کہا اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جائے، کسی نے کہا اس کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے، کسی نے کہا اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کے تڑپا تڑپا کے مارا جائے۔ فرعون کو لگا سب سے زیادہ اذیتناک موت، سب سے زیادہ خطرناک موت
تیل میں اس کو ڈال کے تڑپا تڑپا کے مارنا ہے۔ لوگوں اس نے جلاد کو حکم دے دیا کڑھاؤ میں تیل کو گرم کیا جائے۔ کڑھاؤ میں تیل کو گرم کیا گیا۔ کڑھاؤ میں جب تیل لوگوں کو فان آنے لگا اور اس میں کھولنے لگا تو اس نے کہا بھی اس کو ڈالا جائے گا۔ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، اگر ایمان کی چنگاری ہے تو اسے مضبوط بنا کے بیٹھنا۔ حالات ابھی خراب نہیں ہے، ابھی تو خود خراب چل رہے ہو، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کر لے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں حالات اچھا کرنا تیرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک اشارہ کرے گا تو اس سے بدتر حالات بھی اللہ کی قسم بہتر سے بہتر ہو جائے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد، بہت خوب حضرت، بے شک بے شک بے شک۔ اور حالات کی ہمیں تو ٹینشن بھی نہیں ہے، بہت لوگوں کو بڑی ٹینشن، میں اندر سے بڑا مطمئن ہوں حالات کو لے کر کے۔ آپ کہتے ہیں جس دن ہم صحیح ہو گئے خدا کی قسم حالات بدلنا اس کا کیسے بدلے گا ذرا سنیں یار، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اصل میں، اس لیے میں آپ کو جو سنا رہا ہوں نا بہت تیزی میں سنا رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں 12 بج گیا، مجھے 12:30 بجے یہاں سے نکلنے کا میرا موڈ ہے، آپ ذرا غور کریں۔ وہ اپنے حساب سے ٹرین کا ٹائم جو ہے نا اصل میں بڑا وہ ہوتا ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ سنیں آپ ذرا، ہاں سنیں آپ ذرا، بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں بہت دن کے بعد اس علاقے میں آیا ہوں، کافی عرصے پہلے میری شاد اس علاقے میں تقریر ہوئی ہے اور یہاں میری تقریر آج ہو رہی ہے، لیکن لوگ واقعی بہت اچھا سنتے ہیں، پیاسے ہیں یہاں کے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگ جلائی، کڑھائی رکھی، تیل ڈالا، کھلا دیا۔ اگر آج کا ڈھیلا مسلمان ہوتا تو ایک بیڑی پہ جو بات بدل جائے تیل کو دیکھ کے تو پورا خاندان بدل جائے۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں میں، چند سکوں پہ جو ایمان یار بدل جائے اور بات بدل جائے تو کڑھاؤ کو دیکھ کے تو اس کا پورا خاندان بدل جائے۔ لیکن اللہ کی قسم جن کے سینوں میں ایمان ہوتے ہیں وہ امیہ کا کوڑا ہو یا پھر فرعون کا کھولتا ہوا تیل ہو یا پھر نمرود کے پھڑکتے ہوئے شعلے ہو، حق ہے، بے شک بے شک، کیا بات ہے حضرت، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بے شک بے شک۔ اور وہ کہتے ہیں جان کی بات کرتے ہو یہ تو اس کی امانت ہے، اگر ایسے ہی لکھی ہے تو آ جائے گی لیکن ہمارے قدم کو تو نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اصول ہے یار، اصول ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں تو یقین کرنا، میں نے اپنے علاقے میں ایسی کوشش کی مگر لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ میں نے تو ایسی کوشش کی تھی کہ فجر کی نماز اگر کسی نے چھوڑ دی میں 40 لوگ اس کے گھر میں لے کے پہنچتا تھا فجر کے بعد، کہتا تھا جب تک انہیں ایک کپ چائے ایک انڈا نہیں دو گے جائیں گے نہیں، نماز میں کیوں نہیں آئے؟ ایک کپ چائے اور ایک انڈا۔ میں نے جب بنایا ماحول تو ہر نماز میں ایسا تھے جیسے کہ جمعے کی نماز ہو رہی تھی۔ بیوی کہتی تھی فجر میں جلدی سے جاؤ 40 انڈے آسان آ رہے ہیں، مولانا گلفام لے کے آ جائیں گے 40 لوگوں۔ ہاں ہم نے کہا فجر میں جو نہیں آئے گا اس کی خیریت کے لیے جایا جائے گا، پتہ نہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے، کیوں نہیں آیا؟ اور جب مہمان جائے گا تو خالی کیوں آئے گا بھائی؟ ارے بھائی جب آیا ہے تو خالی کیوں آئے گا؟ پلاؤ چائے انڈا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 40 انڈوں کا مار نماز چھوڑ دے آئے گا اگلی میں۔ ہاں ابھی اگر یہ کہہ دو کہ 100 روپے ملیں گے آپ کو فجر کی نماز میں دیکھوں اگر باہر تک نہ بھری ہوئی مسجد۔ میری بات اگر تمہیں غلط لگ رہی ہے جس دن قرآن ختم ہوتا ہے اس دن ہی نماز زیادہ ہوتے ہیں، پوری تراویح میں نہیں۔ اور جس دن قرآن کا ختم ہے بالو شاہی بیٹھ رہی ہیں اس دن دیکھو آپ بڑی کم لے کے آئے کم لے کے آئے۔ حافظ کا جو نظر آ رہا تھا سب کی بالو شاہی لا کے دے دیتے۔ تم نے نماز یہ کہ تمہیں ایک بالو شاہی کے تمہیں ایک گرکا نہ ملے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں رزق مل رہا۔ اگر عبادت کے اوپر ہو تو خدا کی قسم پیٹ سے کئی پتھر بنے، اگر خالی یہ ہو تو عبادت کے اوپر کھانا ملے گا بھائی۔ تو اللہ کی قسم ہمارے پیٹ سے پتھر بندے ہوئے ہونے چاہیے جیسے ہماری عبادت ہے۔
مگر اس کا کرم ہے کہ ہم جیسے نکموں کو بھی وہ نبھا رہا ہے. کڑھاؤ میں جب تیل تھا جوش آنے لگا. فرعون نے کہا اس کی بھی ایک بیٹی ہے، اگر اسے ڈال دیا تو پھر یہ تو مر جائے گی، کام ختم ہے، لیکن میں اس کو تکلیف سے گزارنا چاہتا ہوں، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بیٹی کو تیل میں ڈالو. تم بھی باپ ہوگے کسی بیٹی کے، تمہارا بھی کوئی جگر کا ٹکڑا ہوگا. لوگوں ہر دکھ برداشت کر سکتے ہو، لیکن جب اولاد کی تکلیف کی بات آتی ہے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں. جب اولاد کی دکھ بات آتی ہے نا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تم اپنے فاقے برداشت کر سکتے ہو، مگر رب کعبہ کی قسم اپنی اولاد کے فاقے تم سے نہیں دیکھے جاتے. اپنی تکلیف برداشت کر سکتے ہو مگر اولاد کی تکلیف نہیں برداشت ہوتی ہے. یہ محبت ہی ایسی ہے، یہ پیار ہی ایسا ہے، یہ لگاؤ ہی ایسا ہے. فرعون نے کہا لاؤ لاؤ اس کی بیٹی کو، اس کی نگاہوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالو، پھر اس کا سینہ پھٹے گا، اس کا کلیجہ پھٹے گا، اور پھر میرے قدموں پہ گر کے مجھے خدا مانے گی، تب جا کے اسے معاف کیا جائے گا. میں اسے جھکا کے چھوڑوں گا، میں اسے اپنے آپ کو خدا منوا کے چھوڑوں گا. مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ بھی اصول کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ذرا غور کرو، فرعون نے اس کی چھوٹی سی بچی کے پیر پکڑے، اور پیر پکڑنے کے بعد الٹا لٹکا دیا، اور الٹا لٹکانے کے بعد کہا اب بھی مان جا، مجھے خدا مان لے، اب بھی تیری بیٹی کی زندگی کو بخش دیا جائے گا. لوگوں یہ فرعون کی کنیز کہہ رہی تھی ارے یہ ایک بیٹی کیا ہے، اگر اللہ ہی جیسی مجھے ہزاروں اولادیں عطا کرے اور اس کے نام پہ قربان کرنے کی بات آ جائے تو مسکراتی جاؤں گی اور قربان کرتے جاؤں گا. اب بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عظمت مذہب اسلام، نشر دستار بندی مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ. میں مسکراتی جاؤں گی اور قربان کرتی جاؤں گی. لوگوں ذرا غور کرو، اس کی بیٹی کو جب تیل میں ڈالا جا رہا تھا تو کہہ رہی تھی پروردگار اے میرے مولا، میں کسی قابل تو نہیں ہوں لیکن یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے جو تیری بارگاہ میں میری طرف سے پیش ہے، اسے قبول کر لینا. اگر یہ نذرانہ قبول ہو جائے تو فرعون کی حکومت میں اسلام کا بول بالا کر دینا. بابا بابا زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ. یہ چاہتی ہوں کہ اس کی دیکھتی ہوئی آنکھیں اسلام کا کوئی جھنڈا اٹھانے والا پیدا کر دینا. یہ چاہتی ہوں اس نذرانے کے بدلے میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کی دیکھتی آنکھوں، اس کے جیسے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو تیل میں ڈالا جا رہا، ایسی اس کی دیکھتی آنکھوں کوئی اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والا پیدا کر دینا جو اس کے سینے پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد وحدانیت کے جھنڈے کو بلند کر دے. اللہ کی رحمت پکار رہی تھی بندی تیری قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیں گے. میری بندی تیری قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیں گے. تیری دعا کو لفظ بلفظ ہم نے قبول کر لیا ہے. تو دیکھنا اس کے سینے پہ چل کے میرا منہ سے میری وحدانیت کے نعرے لگائے گا. اب بابا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. مجھے کیا مٹھائے گا یہ؟ اس کے گھر میں ایسی ہم اسلام کی چنگاری پیدا کریں گے کہ جسے فرعون بجھا نہ سکے گا. لوگوں بیٹی کو ڈال دیا گیا، بیٹی کا قصہ ختم ہو گیا. اب فرعون نے کہا باری تیری ہے، بتا کیا خیال ہے؟ کہنے لگی خیال وہی ہے جو پہلے تھا، عقیدہ وہی ہے جو پہلے تھا، ارادہ وہی ہے جو پہلے تھا. تو فرعون نے کہا پھر تیار ہو جا. اپنے جلادوں کو حکم دیا، کہا اس کے پیروں کو باندھو، اس کے ہاتھوں کو باندھ کے اس کو بھی ڈال دیا جائے کھولتے ہوئے تیل میں. لوگوں ذرا غور کرو، جلاد قریب آئے، جیسے ہی کنیز کو ہاتھ لگایا جھٹک کے بولی او ظالمو ہٹ جاؤ، میرا پوتر جسم ہے، میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، میری جان ہی تو چاہیے. خود تیرے کڑھائی میں چھلانگ لگا دوں گی مگر اپنے جسم کو ٹچ نہ ہونے دوں گی. بابا کیا بات ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا یہ اسلام ہے. آج تیری بیٹیاں شادیوں کے نام پہ دولہا کی کوئی کھڑے ہو کر ریبن کاٹ کے استقبال کر رہی ہے، کوئی سلامی میں جا کے گنڈوں سے ہاتھ پکڑوا رہی ہے، گنڈوں کے منہ میں رسغلے تھما رہی ہے، کہتے ہیں ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے. ارے اس کنیز سے، اس بادی سے
فرمائے. میرے پاک جسم کو کہہ دے کہ ہاتھ نہ لگائیں. اور کلمہ پڑھنے والی میری بہنوں تمہارے جسم پاک ہیں, تم پاک ہو, تم پاک نبی کی امت ہو. تمہارا جسم تو دور کی بات ہے, تمہارے آواز کو بھی کوئی غیر نہ سنے, تمہارے آواز کے بھی پردے ہیں. میری بہنوں تم نے میلوں میں جا کے بازاروں میں جا کے اپنے آپ سے میلوں بازاروں کو اپنی جو ہے اپنے آپ کو میلوں کی زینت بنا دیا, بازاروں کی زینت بنا دیا. افسوس کی بات یہ ہے جب کوئی تہوار کا موقع آتا ہے, کہیں شادی یا فنکشن کا موقع آتا ہے, تو ہماری کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں بازاروں میں جا کے بیوٹی پارلر میں مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مہندیاں لگواتی ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کی قصے کہانی سنا رہا ہوں. ابھی تو گاؤں کے ماحول کچھ بہتر ہے, گاؤں کے ماحول کچھ بہتر ہیں. شہروں کے اندر عورتیں جا کر کے مردوں سے مہندیاں لگوا رہی ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو شاداب مارکیٹ میں جا کے دیکھ لینا. انگلش فوڈ ہاؤس کے برابر میں دکان ہے, وہیں کو روڈ پہ بیٹھے جہاں ہار بکتے بیٹھی ہوتی ہے, ان کی جانگوں پہ ہاتھ رکھتے اور وہ لگا رہے ہوتے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں کہ بتا دیں اگر آپ کو نہ اور حجاب پہن کے برقع پہن کے آ رہی ہوتی, تجھے شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مرا جاتا ہے؟ تو نے اس بیٹی کے باپ کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس کے باپ کی بیٹی نے کہا تھا حضرت فاطمہ نے, علی ہمارا تو جنازہ بھی رات میں اٹھانا تاکہ کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. آج اس امت کی بیٹیوں کے یہ حال ہے, بیوٹی پارلروں میں لڑکے چہرے بنا رہے ہیں. اور تم چاہتی ہو کہ غیر مرد تمہارے جسم کو ہاتھ لگائے, تمہارے جسم میں خوبصورتی پیدا ہوگی. اللہ کی قسم میری گردن کاٹ دینا جو غیروں کے مردوں سے ہاتھ لگوا کے چہرے بنواتی ہے نا, مرنے کے بعد دیکھنا قبر میں اس کے چہرے میں اگر کیڑے نہ پڑ جائیں چہرے میں دیکھنا, کیونکہ وہ زبان نہیں جو میری کوسنے والی زبان ہے, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. کیڑے پڑ جائیں گے ان چہروں میں, جن چہروں کو تم حسن کی جو دیوی اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتی. خدا کی قسم اگر یہ عورت اپنے بھنڈار میں رہ کر کے زندگی گزارنے لگے تو معاشرے سے آدھی برائیاں ختم ہو جائیں. جب ندی بھنڈار سے باہر نکلتی ہے تو آپ کو پتا ہے تباہی آتی ہے. جب بھنڈار میں رہتی ہے تو رحمت ہوتی ہے, جب بھنڈار سے باہر نکلتی ہے تو کھیتیاں فصلیں برباد ہوتی ہیں, گھر برباد ہوتے ہیں. یہ عورت جب اپنے بھنڈار میں رہتی ہے تو رحمت ہے, جب باہر نکلتی ہے تو زحمت ہے. کہا خبردار میرے پاک جسم کو ہاتھ نہ لگانا. جلادوں کو دور ہٹا دیا گیا. میرے پیر باندھنے کی ضرورت نہیں, ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں. وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے, ہاتھ اٹھا کے کہتی جا رہی ہے, مولا میرے دل کو بھی جانتا, میری قربانی کو بھی جانتا. اے میرے پروردگار, فرعون کی آنکھوں کے سامنے ایسی چنگاری پیدا کر دینا جسے بجھا نہ سکے. رب کی رحمت کہہ رہی تھی میری بندی, ہم نے کبھی کسی قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیا, تو تیری قربانی کو بھی رائے گا نہیں جانے دیں گے. قربانی کا ہمارے اندر جذبہ ہے. اتنے بڑے بڑے موبائل چلا رہے ہیں ہمارے گھر میں, ایک گھر میں اگر موبائل نکالو تو 1.5-2 لاکھ کے موبائل نکلیں گے ہر گھر میں. 90% گھروں میں 2 لاکھ کے موبائل نکلیں گے. 20,000 سے کم کا کوئی موبائل نہیں چلا رہا. قربانی کا جب وقت آئے تو 3,000 کا حصہ ڈالنے میں جان نکل جاتی ہے. مولانا حساب نہیں ہے, یہ تیری قربانی کا جذبہ. پورے گاؤں میں اگر موبائل نکالوں نا تو ہزاروں نکل آئیں گے. اور تو پہلا مردوں پہلا باز تو 2 ہیں. پوچھو قربانی کتنی ہے؟ بس 11 قربانی اتنی مشکل سے ختم. سب ختم. یہ جذبے اگر حضرت ابراہیم کے بیٹے کے گلے پہ چھری چل گئی ہوتی اور اللہ تجھ سے تیرا بیٹا مانگے کرتے تو لگتا ہے یہ 11 بھی نہ ہو. کون دیتا بیٹے کی قربانی؟ لیکن ابراہیم تو بیٹوں کو بھی لے کے چلے گئے. بیٹا چاہیے تو مولا حاضر ہے, حاضر ہے مولا. بیٹا تجھ سے بڑھ کے نہیں ہے, تو بیٹا مانگے تو ابراہیم بیٹا دے گا. اگر تو بیوی کی جدائی مانگے تو ابراہیم بیوی کی جدائی بھی برداشت کرے. حاجرہ کو نہیں چھوڑا تھا جہاں زمزم کا کنواں نکلا, کہا چھوڑ دیا میں نے حاجرہ کو.
بولا تیری رضا کی خاطر چھوڑ دیا میں نے, تو چاہتا ہے نا چھوڑ دے, میں نے چھوڑ دیا. حاجرہ نے کہا کہاں جاتے ابراہیم, ہمیں بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کے یہاں بستی نہیں, آدم نہیں, آدم ذات نہیں, پانی نہیں, کھانا نہیں, کچھ نہیں, توشہ نہیں, جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو, بچہ چھوٹا کیا ہوگا؟ کہا تھا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. کہا ابراہیم کیا خدا کا حکم ہے؟ کہا ہاں میرے رب کا حکم ہے. تو کہا ابراہیم پھر چلا جا, اگر رب کا حکم ہے تو جس رب نے چھوڑنے کہا ہے وہ اس بیٹے کی بھی اس ماں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ہائے ہائے, ذرا بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیوی کے کہنے سے داڑیاں منڈواتا پھر رہا. بیوی کو داڑھی اچھی نہیں لگتی تو داڑھی منڈواتی, کرتا پجامہ اچھا نہیں لگتا تو جنس میں آ گیا, ستنیا میں آ گیا. بیوی کو پڑ چلے گا. بیوی پہ اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے, بیوی کی مرضی سے تو کپڑا نہ پہن, اپنی مرضی سے بیوی کو کپڑا پہنا. الٹا ہو گیا, الٹا. بیوی کو اپنی مرضی سے پہنا ہے, خبردار. اس میں ہاتھ دکھ رہا, چہرہ دکھ رہا, خبردار یہ کپڑا نہ پہننا, یہ پہن. اب بیوی کہہ رہی نہیں نہیں نہیں, یہ اچھا نہیں لگ رہا, یہ پہنو. کتنوں کی داڑیاں منڈوا دی بیویوں نے, کتنوں کے کرتے پجامے نبھا کر پینٹ ستنیاں پہنوا دی. جنٹلمین بنانا چاہ رہی ہیں نا. انہیں اچھا نہیں لگ رہا داڑھی والا, انہیں اچھا نہیں لگ رہا نمازی, انہیں اچھا نہیں لگ رہا ٹوپی والا, انہیں اچھا لگ رہا جب گول گپے ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کر کاٹ رہا ہو, وہ چاٹ رہا ہو پتے, وہ اچھا لگ رہا ہے. کہتی ہے کہ بے عزت کرتا ہے. تمہیں بھی تو ایسے پسند تھے, تمہیں بھی تو سیدھے سادے نمازی اور شریف پسند نہ تھے. رشتہ دیکھنے چلتا ہے تو نہ کا پسند ایسا جنٹلمین دیکھ رہا. جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو, نرم زمین میں قدم رکھو گے تو دھسے گا, دھسے گا بھائی, دھسے گا, دھسے گا. ہاں, اوباش اور لفنگوں کو دیکھو گے تو پھنسے گا, پھنسے گا, پھنسے گا. پھر کورٹ و کچہری میں جا رہا ہے, پھر وہ کر رہے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ طلاق کسے کہتے ہیں اور نکاح کے کیا شرائط ہے, خلا کسے کہتے ہیں, کچھ پتہ نہیں. فیسیں دے رہی ہیں وکیلوں کو اور کیس لڑ رہی ہیں, باپوں کے گھر بڑیاں ہو گئیں, بھابیاں گالی بک رہی ہیں, بعد میں بھائیے بھی گالی بک رہے ہیں, اور بے وقوف خاتون تو ان بھائیوں کی گالیاں سن رہی ہے. اگر ایک تانا اپنے شوہر کا سن کے خاموش ہو جاتی تو آج تیری یہ بدتر زندگی نہ ہوتی. شوہر سے گالی ہوتی ہے, میں نہیں سنوں گی, اور یہاں سب کی سن رہی ہوتی ہے, اور پوری زندگی سن رہی ہے. بھابیاں کہتی ہیں تو ایسی نہ ہوتی تو شوہر کے گھر میں ہوتی, تو ایسی تھی جبھی تو یہاں پڑی ہے. تمہارے شوہروں کا گھر تمہارے لیے شیتل چھایا ہے, وہ اگر 10 بھی کہے نا تو برداشت کر لو یار, ان کی بات الگ ہے. شوہر کی برداشت نہیں ہے, پھر پوری دنیا کی سنتی ہے. ذرا جلدی سے سنیں, دعا کی مولا میری قربانی کو رائے گا نہ جانے دینا. اس تیل میں جب چھلانگ لگائی, لوگ ذرا غور کرو, تیل میں گئی. اللہ نے فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی وہ بھی کھڑی ہو کے اس نظارے کو دیکھ رہی تھی. اللہ نے آسیہ کی نگاہوں سے پردے اٹھا دیے, اللہ نے آسیہ کی نگاہوں سے نظروں سے حجابات اٹھا دیے. آسیہ نے دیکھا کہ جس تیل میں اس نے چھلانگ لگایا ہے یہ تیل حقیقت میں یہ اس کے لیے بوالے جان نہیں ہے, بلکہ جنت کا راستہ یہیں سے بنا دیا ہے. اللہ نے جنت کا راستہ اس کے لیے یہی سے بنا دیا ہے. آسیہ کے حجابات اٹھے, آسیہ کی نگاہوں سے پردے اٹھے. تو جب آسیہ نے یہ دیکھا تو پھر فرعون کے دبدبے کو نہ دیکھا, جلوے دیکھ کے فرعون کی بیوی آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ ماشاءاللہ, بولو یار سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد, زندہ باد. مارتا پھرتا تھا آسیہ کو, ہاتھ باندھ کے مارتا تھا, میخیں ٹھوکتا تھا, آسیہ کے خون نکالتا تھا. مگر آسیہ یہی کہتی تھی فرعون جتنا چاہے ظلم و ستم کر لے, مگر آسیہ کے سینے میں جو ایمان کے شمع روشن ہے اسے بجھایا نہیں جا سکتا. حق ہے, بے شک, بے شک, زندہ باد, زندہ باد. اسلام کی ڈگر آسان کب تھی جلسے میں آنے والوں, حلوہ کبھی نہ تھا.
मजहब इस्लाम पे अमल करने वालों के लिए दुश्वारियां और चैलेंज हमेशा रहे, ऐसा ना समझे आप गौसे पाक की सीरत को पढ़ते हैं, उनके वाक़ियात सुनते हैं कि गौसे आजम ने ऐसा कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, गौसे आजम ने कश्तियां निकाल दी। लेकिन गौसे आजम की तुमने जिंदगी भी पढ़ी है, 40 साल तक इशा के वजू से फजर भी तो पढ़ी है, चैलेंज भी देखा आपने गौसे आजम का। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू इबादत की बात आती है तो नहीं सुनेंगे, गौसे आजम की करामत बड़ी नारे लगाते सुनेंगे। गौसे आजम की इबादत भी तो सुन लिया था। पत्ते खा खा के गौसे आजम ने इल्म दीन हासिल किया। तेरा बेटा तो अगर मदरसे में पहुंच कर फोन कर दे, अब्बा हाँ खाने में नमक तेज अच्छा ना मिल रहा, अब्बा सुबह आ रहा, मेरा बेटा मदरसे में, तो बेटे तेरा बेटा मदरसे में नहीं जाएगा तो कान खोल के सुन ले, आलिम मौलवी भी नहीं बनेगा, ये ऐसे रहेगा ठुंड का ठुंड। आलिम मौलवी बनने के लिए बड़ी दालें पत्थर खाना पड़ती है, हमसे पूछो सूंडियों वाले चावल भी खाए हमने। हाँ गोश्त के नाम पे बोटी देखने मिलती थी, हिस्से में वो भी नहीं आती थी, हड्डी आ गई काम खत्म। बस पड़ोस वाले को देखते थे मिल गई सब बोटी, अपने पास हड्डी आ गई काम खत्म। ये जिंदगियां हैं मदरसों की। और आज तो मियां हम मदरसा चलाते, अगर जरा खाने में कमी हो जाए बेटा फोन करते भागा चला आना, मौलाना दो डंडे मार दे, मेरे बच्चों को मारा क्यों? हमसे पूछ, हमारी हड्डी तोड़ दी हमारे उस्ताद ने मार के। उस्ताद कभी भी ऐसे नहीं मारता कि साहब उसको अपनी दुश्मनी निकाल रहा, उस्ताद जब मारता तो उसको कुछ बनाने के लिए मारता। आज मौलवियों को बांध कर रख दिया, बेचारे पढ़ाने में नहीं कर सकते, अब शौक रहा नहीं बच्चों को, और खौफ मौलवी का तो होने नहीं दे रहा। अभी एक मौलाना ने एक बच्चे की पिटाई कर दी, उसके खिलाफ FIR कर दी, 50,000 रुपए देके करीब छुटा है। क्या पढ़ा मुझे बताओ आप, नहीं बता रहा हूं मैं। खाने में कमी आ जाए तो मुसीबत है, पीने में कमी आ जाए तो मुसीबत है। बच्चे ने अगर कह दी मदरसे में लाइट नहीं आती, पंखा नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है तो मुसीबत है। गौसे आजम की जिंदगी कभी पढ़ी है तूने? खुदा की कसम दरख्तों के पत्ते सूट सूट के खा के मेरे गौस ने खुदा की कसम दिल में दीन हासिल किया है। तुझे पता क्या है इस्लाम कहते किसे? तुझे पता क्या है असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे 40 सहाबा पड़े रहते थे और अल्लाह की कसम फाका करते थे मगर दीन हासिल करते थे। खाना नहीं होता था, अबू हुरैरा कहते खाना नहीं होता था, लेकिन हम इस तलाश में रहते थे कोई नई हदीस मिलेगी नबी की पाक ज़बान से, उसे याद करना। क्या यार ईमान थे इनके, क्या ईमान थे। अगर किसी का मन किया तो हमें खाना दे गया और मन ना किया तो फाके से रातें गुजरती थी, मगर कोई लम्हा ऐसा ना था कि हमने अपनी रूह को इल्म दीन की ग़िज़ा ना दी हो, हमने अपने जिस्मों को खाने ना दिए मगर रूह को इल्म दीन की ग़िज़ा से माला माल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी। वाह 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 माशाअल्लाह। चंदे मदरसे में दोगे नहीं, फैसिलिटियां बहुत हाई चाहते हो तो क्या करे, मौलवी अपना गुर्गा बेचे। चंदा दोगे नहीं, फैसिलिटी बहुत हाई चाहिए मदरसे में, भाई स्कूलों जैसी फैसिलिटी चाहिए तो हम तो स्कूलों से भी ऊपर बना देंगे। चंदा दो, स्कूल में थूकने के भी पैसे हैं, एनिमल चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, पानी का चार्ज, तिपाहियों का चार्ज, लाइट का चार्ज, बच्चे ने कुछ कर लिया तो फाइन पड़ जाए, ये चार्ज, लाइट फीस चार्ज, लाइन में लग के दे रहा होता आप, और यहाँ कह रहा मेरे गेहूं खड़े हैं, अभी गेहूं कटन दो तो दे दूंगा। वहां ना देख रहा, वहां गेहूं कट रहा, वहां लाइन में लग के दे रहा, लाइन में लग के। तो फिर कोई फैसिलिटी चाहिए तो मदरसे को उस तरह का आपको इनकम भी तो कराना पड़ेगा, तभी तो देखा। मॉल भी कहाँ से बेचारा कहाँ तक कर देंगे। जलसे में आने वालों, ये मदरसे दीन के किले हैं, इनकी हिफाजत करोगे अपने माल के जरिए, अपनी जान के जरिए, अपनी तवज्जो के जरिए। ये जो इदारा चला रहे हैं मौलाना अनस साहब, बड़ी बात है, इसमें 300 के आसपास बता रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे सब इनके नहीं है 300,
وہ اور لوگوں کے، یہ تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ نہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ سب مولانا کا مدرسہ ہے تو یہی بچے پڑھائیں گے ان کو اور یہ مریں گے تو قبر میں لے جائیں گے۔ مولانا مدرسہ بناتا ضرور ہے مگر قبر میں نہیں لے کے جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کسی ایک ہاتھ میں اگر دے دو گے تو وہ صحیح چلتا، پنچایتی مدرسے میں آج تک چلتا نہیں، نتھوا اپنے، بتوا اپنے اور لٹھا اپنے، بدھا اپنے، سب یہی رہتا ہے اور وہ اس میں کوئی ایک رائے طے نہیں ہو پاتی ہے۔ ایک کسی ہاتھ میں دے دو کسی عالم کے، سب اس کے پیچھے چلو، انشاءاللہ مدرسہ ترقی کر جائے گا، کسی ایک کے ہاتھ میں۔ آپ لیکن کیا سوچتے ہیں کہ نہیں مولانا کو کیوں دیں گے؟ تو مولانا قبر میں کوئی نہیں لے کے جائے گا نا، مدرسہ یہیں رہے، پڑھائی ہوگی اس میں، مدرسہ ہی رہے۔ بڑا مشکل کام ہے مدرسوں کو چلانا، ان مدرسوں کے ذریعے سے مسجد آباد بھی مدرسوں سے ہیں۔ مخالف کو تیری مسجد سے کم ڈر ہے، مدرسے سے زیادہ ڈر ہے یار۔ اگر مدرسے ختم ہو جائیں تو مسجد کے نمازی نہیں نظر آئیں گے، مسلح پہ قاری نہیں نظر آئیں گے، تراویح میں حافظ قرآن نہیں ملیں گے، نکاح پڑھانے قاضی نہیں ملیں گے، مسئلہ بتانے مولوی نہیں ملیں گے۔ گوشت کھا رہا ہے یہ بھی مدرسے کی دین ہے، چھری چلانے کے لیے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، وہ بھی تو مدرسے ہی بتا گا۔ تیرا سب کچھ مدرسہ ہے، مدرسوں سے پیٹ پھیر لی ہے، مدرسوں کی طرف آؤ اور مدرسے کو اس طریقے پہ لے کے جاؤ جیسے زمانہ چاہتا ہے۔ خالی مت رہنا، ہندی انگلش بھی پڑھواؤ مدرسے میں، سب کچھ مدرسے میں کراؤ، ضرورت نہیں پڑے ہمارے بچوں کو کوئی جانے کے لیے، پیسہ خرچ کرو گے تو سب کچھ مدرسے سے ہو جائے انشاءاللہ۔ اور قرآن ایک ایسی چیز ہے، اگر قرآن کو باقی تو نے رکھ لیا تو تیری ثقافت، تیرا مذہب، تیرا اسلام، تیرا دین، تیرا سب کچھ باقی رہے گا۔ اس لیے کہ اگر قرآن کو لوگوں نے تجھ سے دور کر دیا تو پھر تو راستہ بھٹک جائے، کیا ہو جائے گا؟ راستہ بھٹک جائے گا۔ صحیح راستہ تجھے قرآن دے گا۔ قرآن تیرے لیے بہت بڑی روشنی ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو؟ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، میرا ٹائم تو ہو گیا لیکن تھوڑا سا میں بڑھا رہا ہوں، ابھی آپ تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں میں آپ کی محبت کو دیکھ کر کے۔ یہ پگڈنڈیاں اسلام کی کبھی آسان نہ تھی، بہت مشکل تھی، بہت مشکل۔ حضرت ابو بکر نے جب کلمہ پڑھا نا، اتنا مارا تھا، ایک دن اتنا مارا تھا مکہ کی گلیوں میں، حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، چہرہ اتنا سوج گیا تھا کہ پہچان نہیں ہوتی تھی ابو قحافہ کا بیٹا یہی ہے کہ کوئی اور ہے، بہت موٹا ہو گیا تھا چہرہ، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن حضرت ابو بکر کو جب ہوش آیا نا تو یہ نہ کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ مجھے کتنے زخم آئے، یہ پوچھا تھا بتاؤ محمد الرسول اللہ کیسے ہے۔ میں کیسا ہوں، یہ کہا تھا میرے نبی کیسے ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، مجھے بتائیں ذرا، ہم کہاں چلے گئے؟ ایک روز نا یہاں تو تھوڑی سی غربت آ جائے تو ڈگمگا جاتے ہیں، اچھا ہے مصیبت، غربت آئے تب ڈگمگا جاتے ہیں، پیسہ آئے تب ڈگمگا جاتے ہیں۔ غربت آ جائے تو سوچتے ہیں دین سے ہمارا کیا تعلق، ہم تو بہت ہی غریب ہے، روزہ بھی کہاں سے رکھتے ہیں، افطار یہ سحری نہیں ہو رہی ہے صحیح طریقے سے۔ اور اگر پیسہ آیا تو ویسے ننگا گھوم رہا، پھر فیشن اتنا آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت فاطمہ آئی، نبی کی پیاری بیٹی، جگر کا ٹکڑا بیٹی، حسنین کی ماں بیٹی، علی کی بیوی، نبی کی بیٹی آئی، کہنے لگی بابا آج تک میں نے کوئی شکایت نہیں کی، کبھی کچھ مانگا نہیں فاطمہ نے، لیکن گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، بچوں کی بھوک دیکھی نہیں گئی، کئی دن کا فاقہ ہے، بچوں کی بھوک دیکھی نہیں گئی۔ بابا جان اگر کچھ کھانے کا انتظام ہوتا تو بچوں کو کھلا دیتے، اتنا کرنا تھا۔ لوگوں اسلام نے بڑی غربت کے دنوں بڑی غربت کی راتیں دیکھی ہے، جتنا پیسہ خالی سرکڑی کے لوگوں پہ ہے نا، اگر ایک تو صحابہ کو میں ہٹا دوں نا تو کل صحابہ پہ اتنا مال نہیں تھا جتنا خالی اس گاؤں والوں پہ مال ہے۔ تاریخ تو پڑھو یار، تاریخ تو پڑھو،
صحیح بتا رہا ہوں میں، تاریخیں پڑھو یار. میرے نبی نے اپنا قمیص اٹھایا، حضرت فاطمہ کو دکھایا، بیٹی دیکھ تیرے بابا محمد کے پیٹ میں 2 پتھر بنا ہے، کئی دن کا فاقہ ہے. بڑی غربت کے دن دیکھے اسلام نے، بڑی غربت کی راتیں دیکھی ہے. کئی گاؤں کے یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی ایک ایسا فاقہ مجھے دکھا دے اگر تو نے زندگی میں دیکھا ہو تو. اتنی عمر تو میری آ گئی مگر خدا کی قسم ایسے فاقے میں نے پڑے ضرور ہے مگر آج تک نہیں دیکھا کہ جس کے پیٹ سے 2 پتھر بنا ہو، کہ جس کے پیٹ سے 1 پتھر بنا ہو. میرے مصطفیٰ نے کہا بیٹی محمد کے پیٹ سے 2 پتھر بنا ہے، کئی دن کا فاقہ ہے. میرے گھر میں تو چولہا تک سرد پڑا ہے، میرے گھر کا تو چولہا تک نہیں جلا ہے، مگر بیٹی کی بھوک، نوازوں کی بھوک میرے نبی سے دیکھی نہ گئی. کہا فاطمہ کہہ دیا ہے تو تھوڑا انتظار کرنا، بابا کو جانے دے، کچھ انتظام کر کے لاتا ہوں، کچھ انتظام کر کے. نبی چاہتے تو جبریل کو اجازت دیتے، حکم دیتے تو جبریل جنت کا کھانا لے آتا، مگر آج تم کہتے تھے کہ مصطفیٰ تو وہ ہے جو جبریل سے کھانے منگا کے کھایا کرتے تھے. مولانا گلفام ہم کہاں سے؟ اس لیے اسلام دین فطرت ہے، اسلام عقل سے ماورا نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو عقل میں آتا ہے. یا رسول اللہ آپ نے احد میں داس شہید کیوں کرایا؟ تاکہ اسلام عقل میں آ جائے. اگر بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر دیتے تو ہماری عقل سے باہر ہوتا. بھائی وہ تو سب کچھ بیٹھے بیٹھے کر دیا کرتے تھے، ہم کیا کریں؟ ہم تو مقابلہ کیسے کریں؟ دانت شہید کرایا، میں نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے تاکہ میرے امتیوں اگر تم پہ تکلیف آئے تو محمد کے پتھر دیکھ کے دین سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آ جائے. جب گھروں میں فاقے ہو، غربت ہو، تو پھر تم کو میرے پتھر دیکھ کر کے پیٹ سے بنے ہوئے دین سمجھ میں آ جائے. جہاں کھانا دین ہے وہاں فاقے رہنا بھی نبی کی سنت ہے. میرے نبی تشریف لے گئے، جلسے میں آنے والا ذرا غور کرنا. میرے نبی تشریف لے گئے، کیا دیکھا کہ ایک کنواں ہے پانی کا، اور ایک کنویں پر ایک اعرابی لوگوں اپنے ڈول سے پانی نکال رہا ہے، ڈول سے پانی نکال کے اپنی ضرورت کو پورا کر رہا. میرے نبی تشریف لا کے اس اعرابی سے کہتے ہیں اگر تیرا کام میں کر دوں، اگر تیرے ڈول سے پانی میں نکال دوں تو کیا تو مجھے اس کے بدلے میں کچھ اجرت دے گا؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ تو اصول ہے، اگر کوئی کام کرتا تو اجرت دی جاتی ہے، محنتانہ دیا جاتا. اگر میرا ڈول نوجوان تو لے کے پانی نکال دے گا تو ہاں میں اجرت دوں گا. وہ ذرا غور کرو، بھوک کی وجہ سے کمر ٹوٹی ہے، نڈال ہے، پیٹ سے 2 پتھر بنا ہے، مگر میرے کریم مصطفیٰ ہاتھ میں ڈول لے کر کے پانی نکال رہے ہیں کنویں سے. اور جب پانی نکال دیا تو میرے نبی کو اس نے اجرت دے دی. میرے نبی نے فرمایا اگر مزید اور نکال دو تو کیا اور اجرت دے گا؟ ہاں اور نکالو گے اور اجرت دوں گا. اس لیے کہ فاطمہ کی بھوک بھی یاد ہے، نوازوں کا فاقہ بھی یاد ہے. میرے نبی اور نکالنے لگے، آخری ڈول نکال رہے تھے، رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا. یہ اعرابی پہچان نہ سکا تھا کہ جو میرا پانی نکال رہا ہے، جو ڈول سے پانی نکال رہا ہے، یہ ہے کون؟ اس ظالم نے ہاتھ اٹھایا میرے نبی کے چہرے پہ مار دیا، کہنے لگا میرا ڈول کنویں میں گرا دیا، میرا نقصان کر دیا. میرے نبی کے چہرے پہ ہاتھ مارنا تھا. لوگ ذرا غور کرو، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا ارے گھبراتا کیوں ہے؟ اگر رسی ٹوٹ گئی ہے تو یہ رسی بھی جانتی ہے میں کون ہوں، یہ کنواں بھی جانتا ہے میں کون ہوں، اگرچہ تو نہیں جانتا میں کون ہوں مگر کائنات جانتی ہے میں کون ہوں. مصطفیٰ نے کنویں کی طرف ہاتھ بڑھایا، پانی نے جوش مارا، ڈول بھرا گیا. میرے کریم مصطفیٰ نے ڈول نکال کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور نبی تشریف لے گئے، بھیجا پکڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا میں نے ہاتھ تو مار دیا لیکن یہ عام آدمی نہیں ہے،
عام آدمی نہ تھا. عام آدمی کے لیے گرا ہوا ڈول ایسے نہیں نکلا کرتا. عام آدمی کے لیے کنویں کا پانی اوپر نہیں آیا کرتا. وہ جلسے میں آنے والوں تمہیں پتا کیا ہے؟ ابھی جب میرے نبی اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں تھے تو حضرت آمنہ جب کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تو مکہ کی عورتیں آمنہ کے انتظار میں کھڑی ہو جاتی، اس لیے کہ جب آمنہ آتی اور جیسے ہی کنویں کے پاس کھڑی ہوتی تو پانی جوش مار کے کنویں کے کنار تک آ جاتا. ساری عورتیں فری میں پانی بھر کے لے جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی بھی جانتا ہے. حیرت میں اب کچھ پڑھا ہوا بھی تھا. اس نے جب پرانی کتابوں پہ غور کیا تو کہا آخری نبی وہ ہوگا جس کی حکومت پانی پر ہوگی، جس کے کہنے سے پتھر کلمہ پڑھیں گے، جس کے کہنے سے درخت چلیں گے، جس کے کہنے سے جانور بولیں گے. لوگوں سمجھ گیا، نبی کے پیچھے پیچھے گیا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ گیا. کہنے لگا عام آدمی نہیں لگتے ہو کیا؟ آپ کا نام محمد تو نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں ہاں عبداللہ کا بیٹا محمد میں ہی ہوں. تو کہنے لگا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے پھر آخری رسول بھی آیا. نبی نے فرمایا ہاں ہاں آخری رسول بھی میں ہی ہوں. کہنے لگا لعنت ہو میرے کہ میں نے ہاتھ سے آپ کے چہرے پہ مارا. اس نے پیر کے نیچے ہاتھ دبایا اور اپنے ہاتھ کو کھینچ کے توڑ ڈالا. ہاتھ کو میں نے چہرے پہ لگایا ہے نبی کے، وہ ہاتھ لعنت ہونے لگا. ہاتھ کو کھینچا اور توڑ ڈالا اور توڑنے کے بعد میں رونے لگا. چیخ نکل گئی، کہنے لگا محمد عربی معاف کر دے، ہاتھ کو سزا مل گئی، میں نے توڑ دیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے. میرے نبی نے سینے سے لگایا، کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر دیا. ٹوٹا ہوا ہاتھ لے جانے لگا. نبی فرمانے لگے جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج بھی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. معاف کر دیتے ہیں تو ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج بھی کر دیتے. لا الہ الا اللہ. نبی نے ٹوٹا ہوا ہاتھ ٹوٹی ہوئی جگہ لگایا. لعاب دہن نبی نے اپنا تھوک شریف لگایا. خدا کی قسم کائنات میں کوئی ایسی دوا نہیں ہے بے شک دہن ہے. نبی کا لعاب دہن لگنا تھا، اس کا ٹوٹا ہوا ہاتھ ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا. تبھی تو بریلی کا رضا بولا جس کے تلوے کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیتا ہے دینے کو منہ منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا. نبی. اسلام کی ڈگر کبھی آسان نہ تھی. اسلام کی پگڈنڈیوں پہ چلنا بڑا مشکل تھا. جیسے میں آنے والوں اگر آج مشکل ہے تو کوئی نیا کام نہیں ہے. ان مشکلوں کا مقابلہ کرو، سامنا کرو، پرستتھیوں کو سمجھو اور اسلام پہ سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ. مدد اللہ غیب سے کر دے گا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا ادارہ چل رہا. یہ ادارے خالی باتوں سے نہیں چلتے، اس کے لیے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اگر واقعی آپ کے سینے میں ایک دل ہے اور جس دل میں نبی کی محبت ہے اور جس دل میں قرآن کی عظمت ہے تو اس قرآن کی بقا کے لیے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں اس دین کے کام کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں اٹھیں اور اس مدرسے کے لیے تعاون پیش کر دیں. اگر آپ کو آپ کا دل اجازت دے، اگر کسی کا دل 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، 1.5 جس کی جو حیثیت ہے وہ آئے اور آنے کے بعد میں تعاون پیش کر کے کہہ دے کہ میری جو حیثیت ہے میں آج پیش کروں. ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. دیکھو ہمارے چاچا جان آئے ہیں، 500 روپے دیکھو ہمارے چاچا جان پیش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جلدی آ جائیں.